تاروں کی گونج میں دعوت دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے پتہ چلے جاگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رواہ الامام الہمام البزار فی مسندہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، الفتح گراؤنڈ فیصل آباد کے غیوروں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لانے والے عقیدہ ختم نبوت کے سرفروشان، اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ آج کے دن میں تقریباً 5000 کلومیٹر کا فضائی سفر کرا کے بروقت آپ کی خدمت میں پہنچا دیا ہے۔ میرے دوستو، 22 اگست 2024 کو جو کانفرنس شروع ہوئی، اس وقت وہ 23 اگست 2024 میں بدل چکی ہے۔ میں چند مختصر باتیں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں۔ مجھے اس بات کا واقعی احساس ہے کہ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن اگر آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، نوجوان آنکھوں کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ، آئی کنٹیکٹ میں رہے تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میرے ساتھیوں، 22 اگست 2024 وہ مقدس دن ہے جس کو جتنا میں مقدس کہوں اتنا کم ہے۔ 7 ستمبر 1974 میرے ان بزرگان نے دیکھا تھا جب مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ بطور قائد حزب اختلاف امت مسلمہ کی رہبری کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں موجود تھے، اور مرزا قادیانی کی ذریت پر تماچا رسید ہوا تھا۔ قادیانی ذلیل اور خفار ہو کے یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ ہاں، میں نے 1984 کے صدارتی آرڈیننس کا زمانہ بھی نہیں دیکھا، میرے ان بزرگوں نے دیکھا ہے۔ ہم اکابر سے سنا کرتے تھے، دلائل کے بادشاہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی، صدارتی آرڈیننس میں بھی ہمارے حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کی قیادت میں ان سب نے منوایا تھا۔ حکومتی سطح پر اسلامی قانون کو پاس کیا گیا تھا کہ قادیانی یا تو کلمہ پڑھے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حقیقی توق اپنے گلے میں ڈالے، پھر اس کے بعد وہ خود کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں کرے گا اسے مسلمان کہنے کے اختیار نہیں ہے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کے اختیار نہیں ہے، کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا، قربانی نہیں کر سکتا، آذان نہیں دے سکتا، کیونکہ کتے کا گوشت بکرے کے نام پہ نہیں بیچا جاتا، کیونکہ خنزیر کا گوشت گائے کے نام پہ نہیں بیچا جاتا۔ یہ ہم سنا کرتے تھے، ہمارے مطالعے میں تھا، ہماری اسٹڈی میں تھا، پر ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا۔ آج جب میں سعودیہ سے چلا، 22 اگست کی تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہو چکی تھی، جہاں تمام مکاتب فکر موجود تھے، جہاں پر تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے، جہاں پر حزب اختلاف کی قیادت موجود تھی، حزب اقتدار کی قیادت ہمارے اٹارنی جنرل کر رہے تھے، وہی مفتی محمود کا فرزند، وہی شیخ الہند کا وارث، وہیں پر حضرت انور شاہ کاشمیری کا جانشین، پیغمبر کی سیاست اسلامیہ کا وارث، آپ کے اور میرے قائد مولانا فضل الرحمان بھی زندگی میں پہلی بار ختم نبوت کے محافظ بن کے، ختم نبوت کے وکیل بن کے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے ایک فورس والے فوجی بن کے روستم پہ موجود تھے، اور وقت کے چیف جسٹس کی جس کی غرہ بازی کو، جس کے تکبر آسمانوں کو چھو چکا تھا، 6 فروری 2024 کو وہ قرآن کریم کی 2 غلط آیات طور پہ کوٹ کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے زلزلہ ثانی میں بھی اپیلیں منظور تو کی، پر فیصلے میں ڈنڈی ماری تھی، قادیانیوں کو راہ دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ یہ رسول اللہ کے وارث تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، جناب چیف جسٹس صاحب تم انہیں ریلیف دینے کے چکر میں ہو اور کہتے ہو کہ قادیانیوں کا دعویٰ ہے، ہمیں غیر مسلم کیوں کہا گیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ان کے بڑے مرزا قادیانی نے کہا ہے، کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا۔ وہ بے ایمان کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے نبی مانے اس کی ماں نے حلال کیا تھا، ورنہ اس کی ماں نے اسے بطور حرام زادہ چنا ہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب اگر تمہیں اپنی ماں پر اعتماد ہے، حلال زادے سمجھتے ہو، قادیانی تمہارے سمیت پوری امت کو کافر کہتا ہے، وہاں پر شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی نے بھی محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے 6000 کلومیٹر دور استنبول میں بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے چیف جسٹس کو کہا، پیراگراف نمبر 42، پیراگراف نمبر 7، پیراگراف نمبر ڈی، یہ 3 وہ چیزیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے بھی منافی ہیں، اسلام کے بھی منافی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری، مائی لولی کنٹری، ہمارا محب محبوب وطن ملک پاکستان کے آئین سے بھی غداری ہے، اور آپ چیف جسٹس ہیں، آپ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے، آئین کو تشریح تو کر سکتے ہیں، ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، لیکن لکھ نہیں سکتے۔ آپ کا فیصلہ آئین کو لکھنے کے مترادف ہے۔ یہ تمام اکابر نے، تمام مکاتب فکر نے متفقہ موقف دیا تو وقت کے چیف جسٹس واپس لینے پہ مجبور ہوا، اگرچہ میں اس کی فراخ دلی کو بھی مانتا ہوں کہ فراخ دلی اس کی ہے، لیکن چیف جسٹس تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے، پروٹوکول کس چیز کا انجوائے کرتا ہے؟ کیا وہ میرے اکابر کے لکھا ہوا موقف صفحات میں نہیں پڑھ سکتا تھا؟ ہم نے رائٹ کر کے دیا، تمام مکاتب فکر نے اصولی موقف لکھ کے دیا، پھر چیف جسٹس نے کیوں نہیں پڑھا؟ وجہ کیا تھی؟ ہم پیچھے کے معاملات بھی جانتے ہیں۔ جس وقت فیصلہ آ رہا تھا، یورپی امبیسیڈر وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں جاتا ہوں، جس وقت سپریم کورٹ ہم سے موبائل لے لیا جاتا ہے، لیکن
यूरोपीय एम्बेसडर अपने पास लैपटॉप लेकर आता है, अपने साथ USB इंटरनेट के लेके आता है, वो लाइव अपने आकाओं को बता रहा होता है। ये सारी चीजें हमारे मद्देनजर थी, लेकिन अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने फजल किया। वही चीफ जस्टिस था, वही अदालत थी, वही कटहरा था, वही रोस्तम था, वही मकाम था। उस जगह आपकी और मेरे कायद की रब ने लाज रखी, आपकी और मेरी दुआओं की रब ने लाज रखी। और चीफ जस्टिस ने ना सिर्फ फैसले के उन पैराग्राफ को हज़फ किया, बल्कि कहा कि ये पैराग्राफ आज के बाद दुनिया की किसी अदालत में बतौर नजीर पेश नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह जहां अल्लाह का फजल है, रसूलुल्लाह की रहमतुल आलमीन है, वहां पर हमारे तमाम मसालिक, तमाम जमातों की यकजहत होना है, वहां पर एक होना है, वहां पर इकट्ठा इत्तेहाद इत्तेफाक की बरकत है, जिसकी वजह से आज ये फैसला आया। मैंने कहा हमने सितंबर 1974 नहीं देखा, सदारती ऑर्डिनेंस 1984 नहीं देखा, लेकिन हमने 22 अगस्त 2024 देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, आज हमारी आंखों ने देखा है कि कादियानियत एक बार फिर जलीलो कम्बार होके इस मुल्क पे उसको यूं तमाचा पड़ा, जैसे कहते हैं बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बड़े जलीलो कम्बार होकर तेरे कूचे से हम निकले। कादियानियों, अगर तुमने रसूलुल्लाह की दामन रहमत पे आए, याद रखना तुम्हें दुनिया में भी जूते पड़ेंगे, तुम्हें आखिरत में भी जिल्लत का सामना होगा। और चाहते हो आज इज्जत की जिंदगी तुम्हें अल फतह ग्राउंड फैसलाबाद के इस वसीओ अनीस ग्राउंड से, आपकी तारीफ से, अपने आमरा की तारीफ से एक जुमला मिल्लत कादियानियों को कह रहा हूँ, इज्जत चाहिए, असमत चाहिए, बरकत चाहिए। आओ रसूलुल्लाह की दामन रहमत में, आओ रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत को तस्लीम करो। रब दुनिया में भी इज्जत देगा, रब आखिरत में भी इज्जत देगा। और सुने, हाँ, ये खत्म नबुव्वत की बरकत है कि आज वही अदालत, वही कटहरा, वही रोस्तम, वही मंजर और रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद हुआ है। कादियानियत पे जूते पड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर कादियानी और कादियानी नवाजों ने यही रविश रखी तो दागस्ता मैदान इंशाअल्लाह ताला घोड़ा भी यही होगा, मैदान भी। मुसलमान जितना गुनाहगार, खताकार, रूसियाकार हो, कभी भी रसूलुल्लाह पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। नो कंप्रोमाइज ऑन दिस मैटर। भूल जाइए हम खत्म नबुव्वत पे कंप्रोमाइज कर लेंगे, जी नहीं, ये हमारे ईमान का मसला है, हमारी जान का। आपने कभी सोचा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर होने के बावजूद उनकी तौरात आज महफूज नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब इंजील होने के बावजूद उनकी इंजील आज महफूज नहीं है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अज़मत, शान, मर्तबा, लिल्लाहियत, तक़वा, तहारत, दर्जा, हैसियत तो फैलियो अपनी जगह मुसल्लम है, पर उनकी ज़बूर आज महफूज नहीं है, बाकी सहीफे महफूज नहीं है। भाई वजह क्या है? मामला उनकी उम्मत के हवाले था, इसलिए वो हिफाजत नहीं कर पाए। ये आम जवाबों में मिलता है, लेकिन आज अल फतह ग्राउंड में मैं जवाब पेश कर रहा हूँ। अगर तेरे दिल को वो जवाब लगे, हाथ खड़ा करके तायीद कर देना, दिल की तख्ती पे तावीज बना के लिख लो, मैंने कहा बाकी नबी थे, हुजूर खातिमुन नबिय्यीन है, बाकी मुक्तदी थे, हुजूर इमाम है, बाकी काफ़िरों ने खत्म नबुव्वत, हुजूर पाक रईसुल अंबिया थे। तो मेरे पाक पैगंबर ने खत्म नबुव्वत का ताज लेकर तशरीफ लाए, खत्म नबुव्वत के तमगे लेकर तशरीफ लाए। हुजूर के बाद
بعد نہ ہی نبوت نہیں ہے، نہ ہی شریعت نہیں ہے، نہ ہی رسالت نہیں ہے، نہ ہی پیغمبری نہیں ہے، نہ ہی وحی نہیں ہے۔ قیامت تک نبوت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلنا تھا، نبوت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں چلنا تھا، نبوت داؤدی نے نہیں چلنا تھا، نبوت محمدیہ نے چلنا تھا۔ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، سیرت بھی محفوظ ہے، رسول اللہ کے دن رات کے اعمال بھی محفوظ ہے، اور یہ ختم نبوت کی برکت ہے۔ ہاں قرآن کریم کی محفوظیت زبر زیر کی غلطی نہیں ہے، جزم پیش کی غلطی نہیں ہے۔ آیت تو بڑی بات ہے، سورت تو بڑی بات ہے، رکوع تو بڑی بات ہے، منزل تو بڑی بات ہے، پارا تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک آیت کے غلط اعراب بھی نہیں پڑھے جا سکتے، اس کو ٹوکا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ نماز جس نماز میں بولنا منع ہے، ہنسنا منع ہے، اشارہ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، پینا نہیں کر سکتے، اس نماز میں بھی آقا پہ اترنے والے کلام میں اگر امام صاحب بھول کے کچھ مسٹیک کرتے، پیچھے اجازت ہے، لفظ پڑھنا پڑے لفظ پڑھو، آیت پڑھنی پڑے آیت پڑھو، پیراگراف پڑھنا پڑے پیراگراف پڑھو، اور وہ اس حد تک اجازت ہے۔ اٹھائیے صحیح مسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، میں نبی ہونے کے باوجود، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، اگر اس کلام میں کہیں بھول ہو جائے صحابہ مجھے بتایا کرو۔ پتہ چلا اللہ کو ختم نبوت اتنا مقدس عقیدہ پیارا ہے کہ اس کی حفاظت قرآن کے ذریعے، وہ قرآن نماز میں بولنا اللہ نے جائز کیا۔ آپ تھوڑی عقیدے ختم نبوت ایسے اس کو ہم تھوڑی لے لیں گے کہ ایسی بات ہے، جی نہیں۔ آج پیغمبر علیہ السلام کا اترنے والا کلام محفوظ، بلکہ پیغمبر کی حدیثیں محفوظ، پیغمبر کے فرامین محفوظ۔ میں اس پر ایک دلیل پیش کرتا ہوں، اٹھائیے سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کھولیے، کتاب العلم کھولیے، باب کتابت العلم کھولیے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور جو فرماتے میں لکھ لیتا۔ حدیثیں لکھنا شروع کر دی۔ فنہتنی قریش کے جلہ صحابہ نے مجھے روکا اور مجھے فرمانے لگے، اتکتب کل شیء، ہر چیز لکھتا ہے۔ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور بطور فطرت بائی نیچر کبھی غصے میں بات کرے تو وہ بھی لکھی جا رہا، پیار میں بات کریں وہ بھی لکھی جا رہا، مزاح میں بات کریں وہ بھی لکھی جا رہا۔ نہیں، صرف مسائل لکھ، باقی چھوڑ دے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول سے عرض کی۔ پیغمبر اسلام نے مجھے دیکھو مجھے، فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِي، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے دایاں ہاتھ اٹھایا، انگلی مبارک اٹھائی، جس انگلی پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جسے قرآن اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہتا ہے، وہ انگلی اٹھائی، اپنے ہونٹوں کی طرف فرمائی اور فرمانے لگے، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ لکھنا شروع کر دے، ان ہاتھوں اور اس زبان پر میرے رب کا پہرا ہے۔ میں غصے میں بولوں، پیار میں بولوں، مزاح میں بولوں یا جیسے بولوں، حق کی حق بولوں۔ پیغمبر کی حدیثیں محفوظ۔ آؤ ذرا آگے، صرف حدیثیں محفوظ نہیں، جو نبی کے ساتھ جڑ گیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ نبی کا جزو بدن، پیغمبر علیہ السلام کا گھرانہ، نبی کے اہل بیت ہیں یا نبی کا یارانہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اللہ نے ان کے تذکرے بھی آج زندہ رکھے، ان کے ڈنکے بھی آج بج رہے ہیں۔ دنیا میں یقین مانے، ملت عیسائیت کے پاس، ملت یہودیت کے پاس، ملت صابیت کے پاس اسماء الرجال نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اسماء الرجال ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کی بات جس صحابی نے سنی، پیدا کہاں ہوا، نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، پہچان کیا ہے، لقب کیا ہے، اور اس شخص نے پیغمبر کی خدمت
رہا ہے، یہ قبل الہجرہ ایمان لایا، بعد الہجرہ ایمان لایا، یہ صحابی ہے یا مخضرم ہے، یہ تابعی ہے یا کون ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کی شادیاں کتنی ہیں، اولادیں کتنی ہیں، کہاں فوت ہوا، کہاں زندگی گزاری، یہ صرف صحابی تک نہیں ہے، صحابی کے شاگرد تک ہے، شاگرد کے شاگرد تک ہے، شاگرد کے شاگرد تک ہے۔ آج ہمارے پاس سلسلۃ الذات موجود ہے، آج ہمارے پاس سلسلۃ الاحادیث موجود ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، زنجیر کی کڑی دوسری کڑی سے جڑی ہوتی ہے، اسی لیے آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں، رسول اللہ ہمارے استاذ مکرم ہیں، کیونکہ ہم نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، اس نے جس سے پڑھا، واسطہ صحابی، صحابی سے رسول اللہ تک واسطہ جاتا ہے۔ میری بات کا مطلب جو پیغمبر کے قدموں میں جڑ گیا، دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا، اس کے تذکرے بھی رب نے زندہ رکھ دیے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے پاک پیغمبر کی سیرت کی باتیں زندہ ہیں۔ چیلنج دعوے اور طاقتی سے کہتا ہوں، علماء کے پاس آؤ، پوچھو پیغمبر اسلام کا دن کیسا تھا، یہ بتائیں گے، راتیں کیسی تھی یہ بتائیں گے، پیغمبر کی سردی کا معاملات کیسے تھے یہ بتائیں گے، گرمی کیسے تھی یہ بتائیں گے، پیغمبر کا حضر کیسے تھا یہ بتائیں گے، پیغمبر کا سفر کیسے تھا یہ بتائیں گے، پیغمبر اسلام کا لڑکپن کیسے تھا، جوانی کیسے تھی، بڑھاپا کیسے تھا، اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ فرمایا حضور پاک کے وفات کر 18 بال سفید تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی حالت امن کیسی تھی، حالت جنگ کیسی تھی، پیغمبر بطور جرنیل کیسے تھے، بطور نبی الملاحم کیسے تھے، پیغمبر علیہ السلام بطور امام کیسے تھے، بطور خطیب کیسے تھے، بطور نبی کیسے تھے، بطور امیر کیسے تھے، پیغمبر خامد تھے تو کیسے، پیغمبر بیٹے تھے تو کیسے، پیغمبر داماد تھے تو کیسے، پیغمبر نانا جی تھے تو کیسے، نبوت نے گھر کی زندگی کیسی گزاری، نبوت نے باہر کی زندگی کیسی گزاری، حضور کی نارمل لائف کیا تھی، بزنس لائف کیا تھی، پیغمبر نے تجارت کیسے کیا، پیغمبر نے کنٹری آؤٹ آف کنٹری ٹریول کیسے کیا، ملک غیر ملک گھومے کیسے ہیں۔ یہاں ایک چیز محفوظ ہے نبوت کے بارے میں، آج دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کی بات ہوتی ہے، 1,23,999 پیغمبر کی امتیں ہیں، ان میں کوئی امتی اپنے نبی کی اتنی باتیں نہیں بتا سکتا جتنی مسلمان بتا سکتا ہے۔ پتا چلا یہ صرف نبی نہیں ہے، آخری نبی ہے، ایک ایک چیز کو رب نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اور میرے ساتھیوں، یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ آج یہی ختم نبوت کی برکت آپ کو میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے عدالت عالیہ میں۔ کل مفتی محمود فاتح ایوان تھا، آج فضل الرحمان فاتح عدالت ہے۔ اور میں یہاں الفتح گراؤنڈ سے مخاطب کرتے ہوئے ان صحافیوں کو کہوں گا جنہوں نے چیف جسٹس کے فیصلے آنے پر یہ کہا تھا فضل الرحمان تو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ختم نبوت کی بات کر رہا ہے، انہوں نے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے 2-4 کرائے کے وکیلوں کو بلایا، ان سے پوائنٹ آف ویو لیا اور کہا فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے تب بھی کہا تھا الحمدللہ BA کے بعد LLB کی ہے، کی ہے، میں اسلام بھی جانتا ہوں، قانون بھی جانتا ہوں، ہمیں بلائیے، ہم بتائیں گے فیصلے میں سکم کہاں ہے، کمزوری کہاں ہے، اور فیصلے کے اندر ویکنس کہاں ہے، ہم دکھائیں گے۔ لیکن وہ اپنے جو ہے نا کرائے کے بندوں کو بلا کے کہتے رہے۔ آج میں انہیں کہتا ہوں کہاں گئی تمہاری وہ لاجک، کہاں گئی تمہارے وہ پروگرام، کہاں گئے ویوز کے چکر کے اندر وہ تمہارے معاملات۔ چیف جسٹس بھی وہی ہے، عدالت بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، وہ اپنی باتیں واپس لینے پر مجبور ہو۔ مولانا فضل الرحمان، مولانا مفتی محمود، مولانا مفتی محمود، خواجہ خان محمد، خواجہ خان محمد، خواجہ خان محمد، سید انور شاہ صاحب بخاری، سید انور شاہ صاحب بخاری۔ تو میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور جن چند لوگوں نے نہ علم ہے نہ عمل ہے، صرف انجینئرنگ کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، پورے ویلاگ ریکارڈ کرائے کہ چیف جسٹس کا فیصلہ ٹھیک تھا، اور بڑے مرزے کو بھی چماٹا لگا ہے، چھوٹے مرزے کو بھی چماٹا یاد رکھیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر چاہتے ہو للہ
آؤ میرے اکابر کے ساتھ جڑ جاؤ. آؤ جیسے نسل بتانے کے لیے ابوت بتانی پڑتی ہے اور دین بتانے کے لیے نبوت کے ساتھ سلسلہ بتانا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. بہرحال آپ کی دعائیں کو اللہ نے رنگ دیا ہے اور آپ نے بھی سونا نہیں ہے. یہاں سے اٹھنے کے بعد میرا ہر سامعین میں بندہ اور ہماری سامعات بطور مبلغ بن جائیں. 7 ستمبر 2024 کے مینار پاکستان لاہور کے وسیع و عریض گراؤنڈ کو یوں بھرنا ہے کہ باوجود وسعت کے وہ دامن تنگی کا تانا دیں. کرو گے نہیں کرو گے؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے بات کیجئے. 7 ستمبر کے لیے آؤ گے، دعوت دو گے، گلی گلی جاؤ گے، گھر گھر جاؤ گے، چوک چوک جاؤ گے، کریا کریا جاؤ گے اور اپنی آئی ڈیز کو بھی ختم نبوت کے لیے وقف کیجئے. واٹس ایپ گروپوں کو بھی ختم نبوت کے لیے وقف کیجئے. اور 7 ستمبر کو انشاءاللہ گولڈن جبلی بنا کے 7 سمندر دور بیٹھے مرزائیوں کو ہم بتائیں گے اے تم نے کہا تھا مولوی اسمبلی میں ہوگا، ہماری دال نہیں گلے گی. مولوی بھی اسمبلی میں ہے، ختم نبوت کے ڈنکے بھی اسمبلی میں. چلو گے یا نہیں کرو گے؟ چلو گے یا نہیں چلو گے؟ یہ دعوت پھیلاؤ گے یا نہیں پھیلاؤ گے؟ آج کے بعد انٹرنیٹ کا پیکج 7 ستمبر کے لیے قربان کریں گے. کرو گے؟ ایک ایک جگہ دعوت چلاؤ گے اور 7 ستمبر کی پروفائل پکچر لگاؤ گے. جزاکم اللہ تعالی. تشریف رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس معاملے میں مزید بڑھ چڑھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح یکجہتی کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں حضرت امیر مرکزیہ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقانی صاحب سے گزارش